اس کا جواب دینا کیسا سکھایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تیری ہوا خارج ہوگی، وضو ٹوٹ گیا، گیس پاس ہوگی، وضو ٹوٹ گیا، اور جنرلی ہوتا ہے وضو کرنے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا جب تک اس شخص کا وضو نہیں ٹوٹا، جب تک دو چیزیں نہیں ہوئی، وسوسہ آ رہا ہے نا، تو دو چیزوں سے کنفرم کرنا، کنفرمیٹی کے علاوہ وسوسوں پہ ہم کو عمل نہیں کرنا. پہلا، یا تو آواز سنائی دے، ہوا خارج ہوئی تو، یا تو بدبو آئے، ورنہ نہیں ٹوٹا، نہیں ہوا کچھ بھی. کمبیٹ کرنے کے لیے یقین کر لیجیے ہوا یا نہیں ہوا. اب ہمارا شک میں چل رہا ہے، لگتا ہو گیا نہیں ہوا، لگتا ہو گیا نہیں ہوا، یقین کیوں نہیں کر رہے آپ؟ تو یہ وسوسے ہیں، چیٹے اڑے نہیں اڑے، ارے پانی ڈال دی ختم، اڑ گئے بھی ہوں تو ختم نہیں، وہ اڑے ہوں گے. اور پھر اتنا ایکسس ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ تو نکاح نہیں ہوئے اس کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ بول رہے کہ غسل لینے کو ہم کو 4 گھنٹے لگتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ اتنے پرابلم ڈیولپ ہوتے ہیں. تو کمبیٹ کیسے کرنا ہے آپ کو؟ یقین کرنا ہے سب سے پہلے، شک کی بنیاد پہ کوئی کام نہیں کرنا ہے. یقین کر لے کہ چھیٹے اڑے تو پانی ڈال لے، اور پانی ڈال لے تو طہارت ہو گئی. لیکن اب طہارت کے مسائل بھی نہیں معلوم، پانی ڈال، کپڑے کو دھو، اتنا دھو کہ کپڑا خراب ہو جا رہا دھونے، صابن کے دھبے نہیں نکل رہے، کیوں؟ وہ شک ہو رہا لگے ہوں گے چھیٹے، اور دھو. یہ ایکسیسو ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ان معاملات کے اندر؟ کم از کم ایک بار کوئی چیز کو زیادہ 3 بار ختم، اس سے زیادہ کوئی پاکیزگی نہیں ہے. یہ ایکسٹرا ہائیجین کے نام پہ ہم نے کیا کیا معلوم؟ بہت ساری بار اپنے لیے پرابلم پیدا کر لیا اس دنیا کے اندر. ایکسٹرا سوفسٹیکیشن، ایکسٹرا ہائیجین، اتنی زیادہ ہائیجین کہ وہ خود ایک انہائیجینک چیز ہے. معلوم؟ وہ خود ایک انہائیجینک چیز ہے. آج بہت سارے بچے جو گلف وغیرہ میں رہتے ہیں یا یوروپ اور امریکہ میں ہوتے ہیں، ان کو دمے کی بیماری عام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اتنے سوفسٹیکیٹڈ ماحول میں رہتے ہیں، کبھی دھول کو دیکھتے نہیں ہیں، نتیجہ امیون سسٹم ہی ڈیولپ نہیں ہوتا ہے ان کا، اور دھول لگتے ہی ان کو دمہ ہو جاتا ہے. جبکہ ماشاءاللہ انڈیا میں بچے اپنے دھول مٹی میں کھیلتے ہیں. ڈاکٹر پرسکرائب کر رہے ہیں کہ بچوں کو مٹی میں کھیلنے دو، اس لیے کہ اس میں کچھ ایسے جراثیم ہوتے ہیں کہ اس کا امیونٹی بڑھتی ہے دمہ کے خلاف. استما. ایکسٹرا ہائیجین نہیں ہونا، آپ نے اتنا ایکسٹرا ہائیجین، اس کی کوئی انتہا نہیں. دھول لگ گئی تو ایسا دھول لگ گئی، مطلب ایسا کچھ تو بھی جہنم کی آگ لگ گئی، دھول، ارے دھول لگ گئی، کیا دھول رکھے، ہر جگہ دھول. آپ کو معلوم وضو کے لیے اگر پانی نہ ہو تو کیا لگانا پڑتا ہے وضو کے لیے؟ دھول، مٹی، وہی تو ہے. وہ کیسے ناپاک ہو؟ اس کے لیے اتنا پریشان. پیدا ہوئے اس سے، بنے اس سے، مریں گے اس میں جائیں گے، مرنے کے بعد اس میں مل جائیں گے، اور پھر اس سے ہی پریشانی. یہ ایکسٹرا ہائیجین کا نتیجہ ہے. ایکسیسو ہائیجین نہیں ہونا چاہیے. جو شریعت نے بتایا اس لمٹ میں رہیے. جیسا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایکسیسو ہائیجین، اور وہ ٹرین میں پتہ نہیں کون سا ہوگا سیٹ پہ، میرے کو تو نیند ہی نہیں آ رہی، اب سویا ہوں گا تو کیا کراؤں گا، ارے باپ میرے کو تو اب نیند ہی نہیں آ رہی. اتنا کہیں کو سوچ رہے آپ. ظاہر کیا دکھ رہا ہے؟ سیٹ صاف ہے، اس کا مطلب صاف ہے. شریعت ظاہر کو مانتی ہے، باطن کو نہیں مانتی. باطن میں کچھ بھی ہوا ہوگا، آپ ظاہر دیکھیے خالی. یہ اصول کو یاد رکھیے. تو یقین کیجئے پاکیزگی کے وہ اصول آپ لاگو کیجئے کہ جو شریعت میں کہ 3 بار تو اس سے زیادہ ہوں گا ہی نہیں، میں ختم. آپ چاہے وسوسے کتنے بھی ہو. اچھا، اب اس کے بعد ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے. وہ نماز پڑھتے تھے تو یہ خنزیر آ کر بہکاتا تھا، اور کیا کرتا تھا؟ بھول ڈال دیتا تھا. انہوں نے پھر کیا کیا اس کے بعد؟ جب وہ بہکاتا تھا تو 3 مرتبہ الٹے ہاتھ پر اللہ میں پناہ مانگ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار ایسا کرتے تھے. تو بہکانا چھوڑ دیا اسے. سمجھ رہے آپ بات؟ تو سمجھ لیجیے آپ کو وسوسہ آ رہا ہے، یہ طہارت نہیں ہوئی، تو آپ وسوسے کا جواب اپنے دل میں دینا، آج ایسی نماز پڑھنے کا. اللہ اکبر. تو شیطان پریشان ہو جاتا نا، آپ کیا بول رہے اس کو؟ ارے طہارت برابر نہیں، چیٹوں، آج ایسی نماز پڑھنے کا، چیٹوں کے ساتھ. اللہ اکبر. تو جواب ملیں گا اس کو. آپ یہ جواب نہیں دیں گے نا تو فیوچر لائف جن کو یہ وسوسوں کا ایشو ہے نا وہ بہت بیکار ہے. چونکہ وسوسے پھر گالیوں کی شکل میں ہوتے، گالیاں آتی ذہن میں، جب بھی اللہ گالیاں آتی. کچھ آپ کو نہیں ڈرنے کا ہے، جتنی آتی آنے دو بولنا. آج ایسی نماز پڑھنے کی جتنی گالیاں آتی ذہن میں آنے دو بولنا. اللہ اکبر. تھوڑی دیر میں وہ 100 آتی تو 99 ہو جاتی، 99 سے 90 ہوتی، 90 سے 60، اور جتنا ایکسٹریم آپ ہو جائیں گے کہ بس 3 بار ہاتھ دھونا میکسیمم، تو صرف 3 بار دوں گا، پھر چاہے سوکھ رہے کچھ رہے. اب وسوسے کے جاتے، ارے ہاتھ سوکھا ہوں گا، ایک بار دھو لے، تو بولنا آج بغیر دھو کے اپنے کو ایسی سوکھے ہاتھ سے پڑھنے کا. اللہ اکبر. جواب دیجیے اپنی نفس کو. دروازہ کھلا رہ گیا ہوں گا رات میں، آج کھلے دروازے سے سونا دیکھیں گے چور کیسا آتا. سو جانے کا، چیک نہیں کرنے کا اپنے کو. آج نہیں وہ گلاس کو 8 بار نہیں دھوتے، دودھ نہیں پینا اس میں، آج گندے گلاس میں دودھ پینے کا، اس میں مزہ آنے والا ہے، شکر کے بدلے دھول، مزہ آنے والا ہے. یہ آپ کو ریٹیلیٹ کرنا پڑے گا، علاج ہے یہ. آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ دیکھیے وسوسے کبھی نہیں کم ہوتے. اور الحمدللہ جس نے یہ کیا نا، اس نے کہا کہ 1-2 دن میں ان کو فائدہ ہوا. کیا کیا؟ وسوسے آ رہے، طہارت نہیں ہوئی، آج ایسی نماز پڑھنے کا بغیر طہارت. اللہ آپ نے کی، یہ وسوسہ ہے، یقین نہیں ہے آپ کو. میں کہہ رہا ہوں نا، یقین ہو تو پھر تو ظاہر سے طہارت کرنا ہوگی. یہ وسوسہ ہے، شیطان آپ کو دور کر رہا ہے عبادت سے. تو جس کو وسوسے آتے ہیں قابل مبارکباد لوگ ہیں، اس لیے کہ آپ کا ایمان ہے. شیطان لیکن چرا رہا ہے. آپ سیف گارڈ کیجیے اپنے ایمان کو، اور زیادہ نمازیں پڑھیے. اور میں نے 3 آپ کو سولوشن دے دیے اس کے اندر. ایک،
یقین کیجیے جب تک نہیں، یقین کی بنیاد اس کو مت کیجیے۔ دوسرا جو ابھی ہم نے پوائنٹ ڈسکس کیا کہ جیسے وسوسے آ رہے اسی کے ساتھ پھر آپ نماز کو شروع کر دیجیے، بالکل مت ڈریے، یقین سب سے ایمان ہے، وہ جو پہلی حدیث نے کہا یقین کر لیجیے۔ دوسرا اس کو ریٹیلیٹ کیجیے، جواب دیجیے، اور اس کے بارے میں مت سوچیے کہ وسوسہ ہے، یقین کی بنیاد پر جو انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں گے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا۔ کہ کل تک یہ تھا کہ وضو کر رہے تو جماعت ہی چھوٹ جا رہی، اتنی دیر تک چل رہا ہے، اب آپ کو وہ کرنا 3 بار دھونا ہے بھایا، اس سے زیادہ دھونا ہی نہیں ہے۔ پھر چاہے کتنا فرسٹریشن ہے، میں نے دیکھا جب شروعات کے 2-4 دن عمل کیا تو پسینہ جاتا تھا ڈر سے، لیکن یہ شیطانی وسوسہ تھا۔ اور رقیہ شریعہ پڑھیے، رقیہ شریعہ وہ آیتیں جو علاج کے لیے پڑھی جاتی ہے شیطان کے وسوسوں سے، رقیہ شریعہ بہت سارا آپ کو نیٹ پہ مل جائے گا، کتابیں ملیں گی، پڑھیے تو انشاءاللہ وہ ایک اثر کو ختم کرے گا۔ اور دوسرا پھر جب آپ نے 3 بار دھویا تو اب چوتھی بار پانی جائیں گا ہی نہیں ہاتھ میں، خلاص یہ لمٹ تھی ہمارے 3 بار۔ اب دوسرا حال 3 اس کے بعد نہیں جائیں گا، اب سوکھا رہ جاؤ، شیطان وسوسہ ڈالو پورا سوکھا رہ گیا کر دو، میرے کو نماز اب ایسے ہی پڑھنا ہے۔ نماز آپ پڑھے، ہر رکعت میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ہر نماز میں سجدے سہو کرتے، کیوں؟ وسوسہ، 3 پڑھا یا 4 پڑھا، 3 پڑھا 4 پڑھا، اس کا حل نہیں، اس کو جواب دینا ہوگا آپ کس وسوسہ، کیونکہ وسوسہ ہے یقینی بات نہیں۔ آپ واقعی میں بھول جائے تو پھر شریعت بولتی ہے آپ یقین کر لے، 2 پڑھی 3 پڑھی 4، یقین کے بعد آپ جتنی دہرانا ہے، مطلب یقین کر لو 3 ہوئی سمجھو تو چوتھی پڑھ لو، پھر سجدے سہو کر لو، یقین کر لو کہ دوسری پڑھا تھا، تیسری اور چوتھی پڑھو، پھر سجدے سہو کر لو تاکہ وہ ہو جائے۔ لیکن یہاں وسوسے کی بنیاد پہ سجدے سہو، سجدے سہو سجدے سہو سجدے سہو، تو اب آپ کو کرنا ہے نہیں، آج اتنی رکعت پڑھنے کی تھی اپنی، آج نہیں کروں گا سجدے سہو، آج اتنی پڑھنا کی تھی اور اتنے پہ سلام پھیرنے کا۔ شیطان آ کے پھر بولتا ارے کم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے، وہ میں دے دوں گا، مولانا تم جاؤ اب یہاں سے، تم یہاں سے نکلو، وسوسے تمہارے نہیں چاہیے مشورے، تم خیر خواہ نہیں ہو ہمارے۔ یہ تو بہت سارے لوگوں کو بالکل ایسا بولتے، فیض بھائی وہ میرے کو ایسا سوال آ رہا کہ طہارت تو نہیں، پھر نماز کیسی ہوں گی؟ تو میں بولتا پھر بولو اس کو ایسی پڑھنے کی آج نماز، مطلب تمہارے نفس سے بات کرتے بہت سارے لوگ اس معاملے میں۔ آپ کو یہ کرنا انشاءاللہ، دیکھیے آپ وسوسے بہت کم ہو جائیں گے اور دھیرے دھیرے انشاءاللہ جس پھر وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن مکمل کنٹرول نہیں ہوگا، اس لیے کہ شیطان جب تک ہے، جب تک ہم زندہ ہے وسوسے آتے رہیں گے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے فائدے، اور اس میں الحمدللہ ہم نے 8 فائدے دیکھے تھے قرآن کو جب انسان ایک سمجھ کے پڑھتا ہے۔ ویسے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ قرآن کو اگر انسان یوں ہی پڑھے، مطلب اس کا معنی نہ بھی سمجھے، تو اس کی تلاوت بھی اپنے آپ میں ایک مکمل عبادت ہے، اس کا تو ثواب ہے ہی ہے، لیکن قرآن کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، تاکہ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی چیز اگر کوئی ٹیکسٹ آپ کو دیا جائے جو کہ اگر میری مدر ٹنگ میں یا وہ زبان جو میں نہیں جانتا ہوں اس میں ہو، تو اگر میں اس کو سمجھوں گا نہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کا وہ چاشنی اور مزہ نہیں آئے گا۔ جس کی میرا لئے خالی ایک سمپل مثال، قرآن سے تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس کا، لیکن سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ ایک انسان ہے، آپ کے سامنے اس نے شعر پڑھا، اب ظاہر سی بات ہے جس کو زبان اردو میں شعر سمجھ لیجیے، اب زبان آتی ہے اردو تو وہ اس کا لذت اٹھاتا ہے، لطف اٹھاتا ہے، بلکہ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا جن کو شاعری بہت اچھے سے سمجھتی ہے، وہ جھوم اٹھتے ہوں، مطلب داد دینا شروع کر دیتے، واہ واہی شروع کر دیں گے، سبحان اللہ ماشاء اللہ، یہ مطلب سمجھے نا، چونکہ وہ لینگویج سمجھ رہی ہے۔ اب ایک آدمی جس کو اردو نہیں آتی اس کی حالت کیسی رہتی ہے، آپ دیکھو ان کو کیا ہو گیا، ان کو کیا سمجھ گیا جو ہم کو نہیں سمجھا ہے نا، ایسا ہو جاتا ہے۔ وہی ہے ادر قرآن کا معاملہ ویسا، یقیناً اس کو آپ تلاوت بھی کریں گے اس کا اثر تو ہے، لیکن اس کا اصل امپیکٹ تبھی ہوگا جب وہ ہم کو سمجھ میں آنے لگے۔ ٹھیک ہے اب ہم کو سیدھے تو نہیں سمجھ میں آتا، لیکن ایٹ لیسٹ ہم اس کے تراجم وغیرہ ٹرانسلیشن وغیرہ تو پڑھے بہرے، تو اس پہ ہم نے دیکھا تھا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ وہ ہے قرآن مجید کی یا قرآن کی اس کے سننے والے پر کیا تاثیر ہوتی ہے، یا اس کے پڑھنے والے پر کیا تاثیر ہوتی ہے، اس کا اثر کیسا ہوتا ہے، یا تو آدمی سنے یا تو اس کو پڑھے، دونوں چیزیں اس میں آپ وہ کر لیں، ایڈ کر لیا دیا، کوئی پڑھ کر سنائے اور آدمی سن رہا ہے، یا پھر آپ خود پڑھ رہے ہیں تو اس کی تاثیر کیا ہوتی ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے ایک لسنر پہ۔ ویسے میں سمجھتا ہوں زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سمپل ہے، اچھے کلمات کی اچھے تاثیر و اثر ہوتا ہے اور برے کلمات کی بری تاثیر ہوتی ہے۔ جیسا مثال کے طور پر آپ گھر سے نکلے خوش خرم ایک دم بہت اچھی حالت کے اندر، اور کسی نے آپ سے بری بات کر دیا، اچانک آ کر گالی دے دی، آپ کو کچھ ایسا کہہ دیا جو آپ کے لیے ٹون کے معنی میں ہے، مطلب اس کو چبھتی ہوئی بات لگی آپ کو، تانا لگا آپ کو، تو آپ کا چہرہ ہاں بہوں بدل جاتا ہے۔ یہ ہے کلمات کا اثر، ورڈنگز کا اثر۔ وہیں کوئی دوسرا آدمی آیا، اس نے اچھی بات کی آپ سے، اچھے سے آپ کو چیزیں سمجھائی، تو آپ کو اس کا اثر نظر آتا ہے نا، اس سے آپ کے مطلب اگر آپ برے بھی حالت میں تھے اور کسی نے بہت اچھے سے آپ کو سمجھایا تو اس کے امپیکٹ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ بولتے بہت اچھا فیل ہو رہا مجھے، وہ انکل نے، وہ آنٹی نے، وہ فلاں نے بہت اچھے سے مجھے سمجھایا تو مجھے اب چیزیں سمجھ میں آ گئی ادھر، تو یہ ہوتا ہے امپیکٹ یاد آئی۔ اب قرآن کا امپیکٹ، تو قرآن تو اللہ کا کلام ہے، ظاہر سی بات ہے، اب اس سے بہتر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جس کو ہم بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ امپیکٹ فل جو کلمات ہو سکتے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں،
اس سے زیادہ امپیکٹفل کوئی چیز نہیں یاد رکھیں، یا اس سے پہلے اور اس کے بعد میں اتنی امپیکٹفل کوئی اسپیچ کسی نے نہ سنی نہ کسی نے دی یاد رکھی، کیونکہ اللہ کا کلام ظاہر ہمارے کریٹر کی طرف سے آیا، تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے اس کے سننے والے یا اس کو پڑھنے والے پہ انشاءاللہ دیکھیں گے، اور ہم سیٹ آف پیپل دیکھیں گے، مطلب میں کچھ چیز جیسا کہ جنوں پر اس کا اثر، انسانوں پہ اس کا اثر، مومنوں پہ اس کا اثر، کافروں پہ اس کا اثر، یہود و نصارہ اہل کتاب پر اس کا اثر، دل پر اس کا اثر، آنکھوں پہ اس کا اثر، ایسا ہم کیا کریں گے، کبھی کچھ آرگنز بھی دیکھیں گے، کبھی کچھ سیٹ آف پیپل دیکھیں گے، یاد رکھیں گے، تاکہ ان پہ کیا اثر ہوا، اور قرآن کی زبانی اس کو سننے اور سمجھنے کی انشاءاللہ اور احادیث سے ہم کوشش کریں گے یاد رکھیے۔ آئیے تو قرآن مجید کا اثر یاد رکھیے، جو کلام سب سے زیادہ تاثیر رکھتا ہے یاد رکھیے، اس کی تاثیرات کیسی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے یاد رکھیں گے غیر ذی روح پر اس کی تاثیر، مطلب جس کے اندر روح نہیں ہے اس پر اس کی تاثیر کیسی ہوتی ہے، وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت خود قرآن میں اس کے تعلق سے فرماتا ہے کہ غیر ذی روح مطلب وہ چیز جس میں روح نہیں ہے اس پر اس کی کیا تاثیر ہوتی ہے، تو اللہ نے قرآن میں پہاڑ کی مثال دے کے بتائی، جو ابتدا میں نے آیت تلاوت بھی کی۔ اللہ کیا فرماتا ہے سورہ حشر آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کیا فرماتا ہے اللہ اور کہتا ہے اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو یقیناً تو اسے اللہ کے ڈر سے جو ہے پست ہونے والا اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا، ریزہ ریزے ہونے والا، بکھر جانے والا پاتا۔ مطلب اگر تو دیکھتا کہ قرآن اگر پہاڑ پر ہم اتارتے، مطلب قرآن دیا کس کو، کہ ابن آدم کو، ہم کو اور جنوں کو دیا گیا، لیکن اللہ فرما رہا ہے اگر تو دیکھتا کہ قرآن کو اگر ہم پہاڑ پہ اتار دے تو اللہ کی خشیت سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ ختم ہو جاتا، چونکہ اس کے جو احکامات ہیں، اس کی جو باتیں ہیں یاد رکھیں، اللہ کے کلام جو ہیں، تو اس کے امپیکٹ سے کیا ہوتا، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، چورا چورا ہو جاتا، کون، پہاڑ یاد رکھیں۔ تو یہ غیر ذی روح پر اس کا اثر یہ ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گا اللہ کے کلام کو سننے کی وجہ سے، یا اس کے بوجھ سے بھی کچھ علماء نے لکھا کہ اس کا جو کلمات ہے، اس میں جو احکامات ہے، اس کے بوجھ سے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گا۔ آئیے اس کے تعلق سے ایک قول میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو کہ ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس آیت کے تعلق سے فرماتے اور کہتے ہیں اگر قرآن کا مخاطب کوئی پہاڑ ہوتا، مطلب اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر قرآن کا مخاطب، مطلب قرآن جس سے خطاب کر رہا ہے، اس کو ایڈریس کر رہا ہے، وہ اگر کوئی پہاڑ ہوتا اور پہاڑ خطاب کو سمجھ سکتا تو وہ قرآن کے خطاب سے اس طرح متاثر ہوتا کہ اللہ کے اثر اور خوف پیدا ہونے کی وجہ سے، خشیت کی وجہ سے یاد رکھیے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ مطلب اگر اس کی سمجھ اللہ تعالیٰ قرآن کی دے دیتا پہاڑ کو تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے ڈر کی وجہ سے، یاد رکھیے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں، یہ اس کا معنی یاد رکھیے، یہ اس کی تاثیر کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اس کو جو سمجھ مل جاتی وہ ہوتا، جیسا کہ ایک انسان ہے، اس کو کسی چیز کی سمجھ نہیں تھی، سمجھ آنے کے بعد وہ کہتا ہے میں نے اتنا اپنے آپ کو فلاں کیا، اتنی چیزیں، اتنا وقت میں نے برباد کیا، کاش کیسا ہوتا آدمی ہوتا ہے نا۔ تو یہاں قرآن کے بعد اللہ نے کہا کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو یہاں پتا چلا غیر ذی روح مطلب جس کے اندر جان نہیں ہے، روح نہیں ہے، اس پر قرآن کا اثر تاثیر یہ ہوتی کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلی تھی، یاد رکھیں۔ آئیے دوسرے سیٹ دیکھتے ہیں ہم، یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے، یاد رکھیے قرآن میں اس کا اثر کیسا ہوتا، تو ہم دیکھیں گے جنوں پر قرآن کا اثر کیسے ہوا، کیونکہ قرآن نے اسی کے بارے میں کہا بھی قرآن کے اندر کہ جنوں پر کیسے اثر ہوا جب انہوں نے اس کلام کو سنا۔ اب جنوں کو ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ یہ بھی جس کو کہتے ہیں ان کا بھی ایک عالم ہے، دنیا میں اللہ کی کئی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کا ایک عالم ہے، عالم سمجھتے ہیں نا، اس کا اپنا ایک یونیورس ہے، سمجھے، ایک یونیورس ہے، بہت یونیورس ہے، مطلب ہر چیز دیکھیے، مچھلیوں کو دیکھیے، جنوں کو دیکھیے، چونٹیوں کو دیکھیے آپ، پرندوں کو دیکھیے آپ، سب کے اپنے عالم ہیں، فرشتوں کو دیکھیے آپ، عالم ہے، ہر عالم مختلف ایک دوسرے سے، عجیب و غریب چیزیں، عجیب و غریب باتیں، تعجب خیز چیزیں، ایسے مچھلیوں کو لے لے، عجیب و غریب مچھلیاں، ایک مچھلی کی آنکھ سے چٹکی ہوئی ایک مچھلی زندگی گزار رہی ہے، اس کی پیدائش ایسی ہوتی ہے، اس کی موت ایسی ہوتی ہے، کچھ مچھلیاں اڑ رہی ہے، کچھ مچھلیوں کو پیر بھی، یاد رکھیں آج اتنی سائنس آگے بڑھ گئی، ہم نے کیا کچھ نمونے نہیں دیکھ رہے ہیں، تو عجیب عالم ہے ان کا، ان کی پیدائش کے طریقے دیکھو کیسے کیسے ہوتے ہیں، عجیب و غریب ڈھنگ کی پیدائشیں ہیں، کوئی انڈے دے رہا ہے، کوئی بچے دے رہا ہے، کوئی دودھ پلا رہا ہے نا، کس کو لا کے ماں فیڈ کر رہی ہے، عجیب و غریب، مطلب عالم ہے ان کا اپنا، یاد رکھیں۔ تو ایسا جنوں کا بھی ایک عالم ہے، یاد رکھیں، ایک پورا ہول یونیورس ہے، یاد رکھیے جنوں کا، یاد رکھیے، اور جن یاد رکھیے یہ ان مخلوقات میں ہے، یاد رکھیے، یا ہم کہیں گے یہ اونلی سیکنڈ مخلوق ہے انسانوں کے بعد یا انسانوں سے پہلے یا انسانوں کے ساتھ بولیے جس سے سوال و جواب ہونے والا ہے اور اس کو جواب دینا ہے اللہ، مطلب یہ وہ مخلوق ہے جس کو سوال پوچھا جائے گا، مطلب اس کے اعمال کی وجہ سے، اور اس کے بعد اس کو جواب دینا ہے اس نے اچھا کیا، برا کیا، کیوں کیا، ایسا کیا، تو یہ وہ مخلوق ہے۔ اب اس پہ کیا اثر ہوا قرآن کا، ٹھیک ہے، ویسے 2-3 واقعے قرآن میں، لیکن ہم ایک واقعہ سے بہرحال دیکھیں گے۔ تو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا کہتا ہے، سورہ جن آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ فرماتا کہتا ہے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا ان سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔
اب یہاں اللہ رب العزت جو ہے جنوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ کیا ہوا. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے اور کہہ دیں میری طرف وحی کی گئی ہے کہ بے شک جنوں کی ایک جماعت نے کان لگا کر سنا تو انہوں نے کہا بلا شبہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے واقعات آتے ہیں. 1 سے 2 یا 3 مرتبہ واقعات سیرت میں آپ کو ملیں گے جب قرآن جنہوں نے سنا. 1 سے 2 مرتبہ انہوں نے سنا اور 1 مرتبہ انہوں نے آپ کو دعوت دی, جس دعوت پر آپ گئے اور ان کو آپ نے دعوت دے کر آئے, ان کو اسلام کا پیغام سنا کر آیا در کے. ٹھیک. اور حدیث کے اندر ایک اور واقعہ آتا ہے, جہاں قرآن کے واقعات حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول بیت الخلاء گئے, بہت لڑائی جھگڑے کی آواز سنائی دی اور صحابہ بڑے گھبرا گئے کیا معاملہ, لیکن جانے کی ہمت کسی نے بھی نہیں کی چونکہ آپ بیت الخلاء کے لیے گئے تھے, ٹوائلٹ کے لیے گئے تھے. پھر بڑے دیر بعد اللہ کے رسول آئے تو سب کو ریلیکس محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول ہم بڑے فکر مند ہو گئے تھے, آپ گئے آواز آئی فلاں. آپ نے کہا جنوں کے 2 گروہوں میں فائٹنگ ہو گئی, لڑائی ہو گئی تھی اور لڑائی زمین پہ تھی, کون کہاں رہیں گا. تو میں نے پھر کیا کیا, دونوں کو بانٹ دیا اور دونوں نے میرے اس فیصلے کو سن لیا. ایک جماعت کافروں کی تھی, ایک جماعت مومنوں کی تھی. تو میں نے کیا کیا, کافروں کو جو ہے غیر آباد ٹاپو دے دی کہ وہاں جا کے رہو تم, غیر آباد ٹاپو جو ان انہیبیٹڈ رہتے ہیں وہ دے دیا, اور مومنوں کو میں نے پہاڑوں کے اوپری حصے دے دیا, اور دونوں نے کہا ٹھیک ہے اس میں ہم راضی ہو گئے. تو ایسا 3-4 ملاقاتیں جنوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں ہم کو پتہ چلتی جاتا ہے. تو یہاں کیا فرمایا اللہ رب العزت نے, اور اللہ فرماتا اور کہہ دیں میری طرف وہی کی گئی, مطلب آپ سب کو نہیں پتا تھا یہ کب ہوا, لیکن آپ کو پھر وہی سے بتایا گیا. وہی کی گئی ہے کہ بے شک جنوں کی ایک جماعت نے کان لگا کر سنا اور انہوں نے کہا بلا شبہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھی راہ کی طرف لے جاتا ہے. اب جنوں پہ اثر کیا ہوا اس کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیدھی راہ کی طرف لے جاتا ہے, تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے. تو جنوں پر قرآن کا امپیکٹ یہ ہوا کہ وہ ہدایت یافتہ ہو گئے. اور جنوں کے بارے میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں وہ ملٹی لنگول مخلوق ہے اللہ کی, بہت زبانیں بول سکتی ہے. سفر کرنے کے لیے کوئی ان کو جہاز, بس اور رکشہ اور ٹو ویلر نہیں لگتی ہے, کہیں بھی اڑ جاتے ہیں, کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں, بڑی طاقت اللہ نے دے رکھی ہے. تو انہوں نے اس جماعت نے جو قرآن سنا, انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رب کے ساتھ اب کسی کو شریک نہیں کریں گے. ویسے سورہ جن آپ پڑھیں گے تو اور بھی لمبا مکالمہ ان کا آپس میں ایک دوسرے سے, ٹھیک ہے, لیکن ہم اس میں نہیں جائیں گے. لیکن یہاں جنوں پر یہ اثر ہوا قرآن کی تلاوت کا, یا تلاوت کو سننے کا, کہ جن ایمان لے آئے, جن ایمان لے آئے. لیکن میں جتنے بھی پوائنٹ لے رہا ہوں یاد رکھیں, ان پوائنٹ میں ایک چیز یکساں ہے, وہ یہ ان کو بات سمجھ میں آئی تھی, سمجھ میں آنا تھا. اس لیے ہم نے پہلا درس ہمارا لے چکے ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کے فائدے. تو وہ فائدہ تو ہمیشہ انکلوڈ کیجئے کہ ہم اگر پیچھے رہ جا رہے ہیں, ہم پہ اثر نہیں ہو رہا, تو وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اس وجہ سے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہاں جنہوں نے اس کو جب سنا انہوں نے کہا یہ عجیب قرآن ہے, اور پھر وہ اس نے ہدایت یافتہ ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو اب شریک نہیں کریں گے, مطلب وہ توحید پرست ہو گئے اور وہ مسلمان ہو گیا. یاد رکھیں. تو یہ واقعہ قرآن نے جنوں کا نقل کیا, تو پتہ چلا جنوں پر قرآن کا یہ امپیکٹ ہوا کہ ہدایت یافتہ ہو گئے. تیسرا ہم دیکھیں گے انشاءاللہ جو پوائنٹ آج یاد رکھیں, قرآن کا اہل کتاب پر اثر. پیپل آف دا بک, ہم سے پہلے جو لوگ چنے گئے تھے, اور وہ کون ہے, یہود و نصارہ, جیوز اینڈ کرسچن, ان پر اس کا کیا اثر ہوا. تو پیپل آف دا بک یا اہل کتاب پر کیا اثر ہوا وہ ہم دیکھیں گے. تو اہل کتاب کے تعلق سے یاد رکھیے, وہ اہل کتاب جو تعصب نہیں رکھتے ہیں, ان پر قرآن کا ایک بہت پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے. اور یہ مطلب بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں اس پوائنٹ میں, اس لیے کہ اس کے کئی تجربے یا ایکسپیریمنٹس آپ کو آن لائن ملیں گے, جہاں لوگ جا رہے ہیں اور کوئی بھی ایک جگہ پہ بڑے بڑے شہروں کے اندر یہ ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں, خاص طور سے جو انگلش بولی جانے والی دنیا ہے اس کے اندر, یا کوئی اور بھی بہرحال ممالک میں فارن کنٹریز بولیں گے ہم, اور لوگوں کو جاتے بولتے ہیں میں 1 منٹ کچھ سنانا چاہتا ہوں, سنیں گے کیا آپ؟ بولتے ہیں ہاں بتائیے سنائیے. پھر 1 منٹ سنتے ہیں, پھر قرآن عربی میں کوئی ترجمہ نہیں, پھر وہ پوچھتے ہیں کہ کیسا لگا, بہت اچھا لگا, سکون ملا, سم تھنگ اسپرچول دکھی, کیا تھا نہیں معلوم, لیکن لینگویج بھی نہیں معلوم, بٹ اٹس سم تھنگ اسپرچول, اور یہ تو یہ چیز تو بلا تعصب کے اگر سن رہے ہیں تو یہ کمنٹس تو ہم خود دیکھ رہے ہیں آج کل, یہ اثرات قرآن کے تو ہم خود دیکھ رہے ہیں, ایکسپیریمنٹس کی شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں. پہلے کتاب پر جو تعصب نہیں رکھتے ہیں ان پر قرآن کا کیا امپیکٹ پڑا. آئیے قرآن خود اس کے بارے میں سورہ قصص آیت نمبر 53 میں اللہ فرماتا ہے, کہتا ہے وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. اللہ فرماتا ہے, کہتا ہے اور جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے. جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے, یقیناً یہی ہمارے رب کی طرف سے حق ہے, اور یقیناً یہی ہمارے رب کی طرف سے حق ہے, بے شک ہم اس سے پہلے جو ہے فرمانبردار تھے. اس سے پہلے بھی وہ فرمانبردار تھے, مانا یہ کہ ہم سبمٹ کر ہی رہے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے, یہ نہیں پتا تھا نبی آخری نبی. جب یہ بات آئی ہم تو پہلے سے سبمٹ کر رہے تھے, ابھی ہم نے تو قبول کر لیا. تو جنہوں نے سنا قبول کر لیا, پہاڑ پہ اتار دیا جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. اہل کتاب نے سنا جو تعصب نہیں رکھتے تھے, ایمان لے آئے.
تو یہ قرآن کا امپیکٹ ہے، چونکہ ان کو یہ چیز سمجھ میں آ رہی تھی، یاد رکھیں۔ اور یہود و نصارہ کے ایمان لانے کے واقعات آپ بہت سارے سیرت کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ وہ صحابہ جو پہلے جیو تھے، وہ صحابہ جو کرسچن تھے اور جو تعصب نہیں رکھتے تھے، وہ لوگ ایمان لائے۔ اب اس میں یاد رکھیے اہل کتاب میں جو یہود کا جہاں تک معاملہ یاد رکھیے، یہ بہت زیادہ تعصب رکھتے ہیں مسلمانوں سے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ابتدائی دور میں یہود بھی ایمان لائے، ایون تابعین کے دور میں بھی یاد رکھے بہت سارے تابعی گزرے جو یہودی یاد رکھتے، اسلام قبول کیا، اور نصرانیوں میں سے تو بہت زیادہ یاد رکھے۔ اور آج کے جدید دور کے اندر یاد رکھیے، مطلب سارے ادیان، مطلب میں کوئی برائی سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن سارے ادیان کو ٹیکنالوجی کی مار پڑ رہی ہے، یاد رکھیں۔ پچھلے دہائیوں میں سائنس کی مار پڑی، سمجھ رہا؟ سائنس کی مار پڑی مطلب کیا ہوا؟ سائنس کو انہوں نے الگ کر دیا، کہا سائنس الگ چیز ہے اور مذہب الگ چیز ہے، لہٰذا دونوں کو ملاؤ مت، کمپیئر مت کرو۔ لیکن اب کیا ہو گیا؟ اب جو ٹیکنالوجی کی مار بیٹھ رہی ہے ہر مذہب کو، کیا ہے معلوم؟ وہ ہے اے آئی۔ وہ تو اپ ٹو ڈیٹ سسٹمز ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ آپ سے کوئی سوال کیجیے کہ دنیا میں اگر قانون ہے، ایسا قانون جس پہ انسانیت ساری چل سکتی ہے، چلا سکتا ہے، کون سا ہے؟ آپ ڈالیے، خالی اس کو چپ کر دیتا ہے۔ ایک ہی مذہب ہے جس پہ یہ کام کیا جا سکتا ہے، چونکہ اس کی تعلیمات ایسی ہے، وہ سارے انسانیوں کو برابر سمجھتا ہے، لہٰذا سب کے لیے انصاف کرتا ہے۔ اور پھر قرآن کے حوالے، حدیث کے حوالے، سیرت کے واقعات، یہودیوں نے کیس ڈالے اور صحابہ کو اللہ کے رسول نے ٹرائل پہ ڈال دیا۔ صحابہ تو مسلمان تھے نا، لیکن یہودی کے کیس پہ صحابہ کو ٹرائل سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ انصاف کی نیکسٹ لیول کی مثال ہے۔ اب ٹیکنالوجی کو آپ نہیں بول سکتے یہاں ڈنڈی مار دے، یہاں پارسلٹی کر، یہاں تم، وہ جو صحیح بات ہے وہی لکھیں گا، کیونکہ وہ پورے دنیا سے ڈیٹا لیتا ہے، یاد رکھیے، اور ایکچوئل بکس اس کے پاس پورے قرآن ہے، ترجمے اس کے، دنیا بھر کی احادیث ہے اس کو، اور ملٹیپل لینگویجز میں، تو آج سب کو مار پڑ رہی ہے، یاد رکھیے۔ آپ اس میں ڈالیے، وہ چیزیں شروع کر دیتا، مطلب آپ ڈالیے عیسیٰ علیہ السلام کی گریٹنگز کیا تھی۔ پہلے زمانے میں عیسائیوں کو معلوم کرنا مشکل تھا، آج کل تو یہ اپڈیٹ ہے۔ وہ بولتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی گریٹنگز یہ تھی، جب وہ کسی سے ملتے السلام علیکم۔ یہ عبرانی مطلب ہیبریو کے اندر جو ہے سلام کو ایسی بولتے ہیں، السلام علیکم، مطلب السلام علیکم عربی میں وہی ہے، دونوں سسٹر لینگویج ہے نا، تو بہت سارا ملتی جلتی ہے، تو وہی یاد رکھ۔ تو اب ارے یار عیسیٰ علیہ السلام تو ہائے نہیں بول رہے تھے، ہیلو نہیں بول رہے تھے، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹر نون نہیں بول رہے تھے، سلام کر رہے تھے۔ ارے یہ لیکن سلام بھی وہی جو مسلمان کرتے، مطلب اب ہم نہیں کر رہے، لیکن ان کی زبان میں جو بولتے تھے سلام یہی تھا، اس کا معنی یہ تھا تم پہ سلامتی ہو۔ تو آپ دیکھیے، تو سسٹر لینگویج۔ تو اب جدید دور کے اندر یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیزیں، اور چیزیں سامنے آ رہی، تو اہل کتاب جو تعصب نہیں رکھتے، یاد رکھیے اب جوک در جوک حق کی طرف آ رہے ہیں۔ آن لائن آپ دیکھ سکتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں زیادہ، ٹھیک۔ اور ان کے پاس چونکہ وہ سماج سے اور ماحول سے دبتے نہیں ہیں، اوپننس بہت ہے ان کے پاس، ہیومن رائٹس بہت ہے، تو الگ اعلان چیزیں کرتے ہیں، الگ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اب حق کو مان لی، ہم نے یہ کرے، ہم عمل کرنے۔ بہرحال آئیے، تو قرآن کا یہ اثر تھا اہل کتاب۔ چوتھا ہم دیکھیں گے، یاد رکھیے آج قرآن کا اثر، یاد رکھیے اہل ایمان پر۔ اہل ایمان پر جو قرآن کو سمجھ رہے ہیں، ان پر کیا اثر ہوتا ہے اس کتاب کا، وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اہل ایمان پر یاد رکھیے قرآن کا کیا اثر ہوتا ہے۔ پہاڑوں پہ ہم نے دیکھ لیا، جنوں پہ ہم نے دیکھ لیا، اہل کتاب پہ ہم نے اثر دیکھ لیا، اب مومنوں پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے، ایمان والوں پہ کیا اثر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتا ہے، کہتا ہے سورہ مومنون آیت نمبر 57، 58، 59، 60، 61، اس میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے ان الذین هم من خشیتہ ربہم مشفقون۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ مومنوں کی صفت بتائی جا رہی، بے شک وہ لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ظاہر سے تو قرآن سمجھتا ہے، تو اس پر ایمان رکھتے ہیں، یاد رکھیے وہ یہ فرمایا اللہ رب العزت نے۔ پھر فرمایا والذین هم بربہم لا یشرکون، اور وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے مومنوں پہ یہ اثر ہے، ان کے دل پر یہ اثر ہو رہا ہے، ان کی کیفیت حالات ایسے بدل رہے ہیں، یاد رکھیے کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے آگے، اور اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں، انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہیں۔ جو کچھ صدقہ خیرات کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، ان کا دل ڈرتے ہیں، اس معاملے میں ہوتے ہیں۔ یقیناً وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں۔ تو یہاں جو ہے مومنوں کی صفت بیان کی، یاد رکھیے، اور فرمایا کہ آیت جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو قرآن کی آیتوں کا مومنوں پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے ایمان لاتے ہیں۔ لیکن پھر وہی میں نے کہا سمجھنا ضروری ہے، تب تو ٹھیک ہے، ہم تو الحمدللہ من جملہ کتاب مطلب قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ پر سب پر ایمان لاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ سمجھنے کے بعد اس کا امپیکٹ ہم پہ ریئل امپیکٹ ہوگا۔ تو یہاں تو جو ابتدائی دور کے مسلمان تھے ان کو یہ آتی تھی، یاد رکھیں،
ابتدائی کے مسلمان کیا میں کہوں گا لاسٹ سینچری تک بھی مسلمان چاہے کسی علاقے میں تھے، کوئی زبان بولتے تھے، مادری زبان کچھ تھی، عربی ایز اے لینگویج سیکھتے ہی تھے وہ لوگ. لیکن ابھی دور دور تک بہرحال ہمارے پاس اب بیسک لینگویج جو ہمارے پاس جس میڈیم سے پڑھتے ہیں وہ میڈیم کی لینگویج بھی 10 سے 11-12 سال پڑھنے کے بعد اس میں وہ ابھی بھی لکھ نہیں سکتا اور بول نہیں سکتا بچہ. حالت یہ مطلب کوالٹی آف ایجوکیشن ڈاؤن ہی ہوا چاہے کسی بھی لیول پہ آپ دیکھیں تو ملٹیپل لینگویجز کا کہاں سسٹم. ورنہ پہلے تو یہ سسٹم تھا ایک بچہ انگلش اسکول جا رہا ہے تو گھر میں عربی کی تعلیم، فارسی کی تعلیم، اردو کی تعلیم ہو گئی، پھر جا رہا ہو انگلش میڈیم کی اسکول میں. نان مسلم ہم بچہ اگر جا رہا ہے تو اس کی لوکل لینگویج کی تعلیم ہو گئی، سنسکرت کی تعلیم ہو گئی، یا جو بھی زبان ان کی بولی جاتی مذہبی کتابیں جس میں لکھی گئی، ہندی بولیے، پرانے زمانے کی ہندی کو جو بھی نام دیتے تھے وہ سیکھ کے پھر جاتا تھا وہ انگلش میڈیم کے اسکول میں. انگریز جب آئے تو گویا اس کا بیسک نالج تھا اور ملٹیپل پھر وہ لینگویج سے. ابھی ویسا نہیں ہے. تو اہل ایمان پر اثر کیا ہوتا ہے؟ وہ ایمان لاتے ہیں تو کو سن کر. ایمان لاتے مطلب ہاں ہم اس کو حق مانتے ہیں، ایمان لاتے مطلب اس پر عمل کرتے، اس کو ایمان لاتے مطلب اس کو حق مانتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہوتی یاد رکھیں، لیکن وہی ہے سمجھنے کے بعد ہوگا. تو لہٰذا جو میرا پہلا لیکچر تھا قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے فائدے وہ ضرور آپ سنیں، وہ اپلوڈ بھی ہو چکا ہے ماشاءاللہ. ٹھیک. اب آئیے اللہ رب العزت جو ہے پانچویں یاد رکھیے سیٹ وہ لوگ جو سنتے ہیں تو قرآن کا ان پر کیسے اثر ہوتا ہے. تو مشرکین پر قرآن کو سننے کا اثر. ابھی اہل کتاب تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کتاب سے تعلق تھا، آپ مشرکین کی بات کر رہے ہیں. مشرکین پر قرآن کا اثر وہ کیسے ہوا تھا. آئیے اس کے تعلق سے جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے. بخاری کی روایت میں یہ الفاظ اور بھی مختلف روایت ہے، اس میں بہت لمبے لمبے اس کے وہ، لیکن ابھی ہم شارٹ میں دیکھ رہے ہیں، بس اتنا ٹائم نہیں. آئیے روایت کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت میں فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم کی تلاوت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم کی تلاوت کی. وہ فرماتے ہیں کہ اس نجم کی تلاوت کے بعد آپ نے سجدہ کیا اور نبی اکرم سجدہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے مسلمانوں نے، سارے مشرکوں نے، سارے جنوں نے اور سارے انسانوں نے سجدہ کیا. انسانوں میں اہل کتاب، یہود، نصارا، جو سن رہے تھے وہاں سب سجدہ ریز ہو گئے. کیا سننے کے بعد؟ سورہ نجم کے اندر جو اللہ کے رسول نے سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا. مشرکین نے بھی سجدہ کیا. مطلب مشرکین پہ بھی قرآن کا امپیکٹ ہوا. کیوں ہوا یہ امپیکٹ؟ پھر وہی سمجھ میں آ رہا تھا تو انہوں نے بھی سجدہ کر لیا، سجدہ ریز ہو گئے اللہ کے سامنے، وہ جھک گئے. یاد رکھیں یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں بہت اہم چیز ہے. یاد رکھیں یہ امپیکٹ ان پر ہوا سمجھنے کی وجہ سے. تو مشرکین بھی سجدہ ریز ہو گئے. یاد رکھیں تو یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. یاد رکھیں اور بھی ایسے کچھ واقعات آتے ہیں کہ جس میں ایسا ہوا کہ سارے لوگوں نے سجدہ کیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تلاوت کرنے کے بعد. یاد رکھیں ٹھیک ہے. اور سجدوں کے تعلق سے کہ ہم جانتے ہیں قرآن کے اندر بال اختلاف، ٹھیک ہے، مطلب اختلاف کے ساتھ 15 سجدے ہیں اور بغیر اختلاف کی 14 سجدوں پہ سب کا اتفاق، ایک سجدے کے اندر اختلاف. تو ٹھیک ہے ہمارے پاس تو ہم پورے ہی کرتے تو 15 سجدے قرآن میں رفلی اتفاق کے ساتھ 14 سجدے تو بالکل سب کے نزدیک ہے، ایک میں اختلاف ہے. بہرحال ٹھیک ہے، تفصیلات دیکھنا ہے تو میرا پورا ایک کلپ ہے جس میں سجدے کہاں کہاں ہیں، کتنے ہیں، کون کون سی جگہ ہے. بہرحال تو یہاں جو ہے اتنے سجدے یاد رکھے قرآن کے اندر. اور یہاں جو آپ سب نے سجدہ کیا، مشرکین نے سجدہ کیا، جنہوں نے سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا. تو اس سے ایک اور مسئلہ پتہ چلتا ہے یاد رکھیے ہم کو، سجدہ تلاوت کے لیے کوئی ڈائریکشن کی قید نہیں ہے، کیونکہ جو جہاں وہاں کیا نا اس نے. اور مشرکین ظاہر سی بات ہے کیوں قبلے کی طرف دیکھ کر کریں گے، اور جن کیوں کریں گے، جس میں مشرک جن بھی ہوں گے، مومن جن بھی ہوں گے. اہل کتاب کیوں کریں گے، لیکن سب نے سجدہ کیا. تو اس سے علماء ایک مسئلہ نکالتا ہے سجدے تلاوت کے اندر قبلے رخ ڈائریکشن ہونا کنڈیشن نہیں ہے، اور سجدے شکر میں بھی سیم ہے. ان دونوں میں آپ کو ڈائریکشن کی کوئی قید نہیں ہے، آپ جو ڈائریکشن میں کر سکتے ہیں. ایسا بیٹھے تو ایسے ہی کر دیں گے، ایسا ہے تو ایسے، حالانکہ قبلہ ادھر ہے ہماری طرف، میں ادھر ہوں تو ادھر کر لے سکتا ہوں، آپ ادھر کر لے سکتے، سب ایسا کر لے، کوئی مسئلہ نہیں اس میں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہاں جو حالت میں ہوں گا اس میں سجدہ کر لیا. اس سے ایک اور پتہ چلتی ہے اس سے کہ سجدے تلاوت کو اور سجدہ شکر کو بھی یاد رکھے، دونوں کو وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ مشرکین تو وضو نہیں، غسل بھی نہیں رہتا ان کو، انہوں نے بھی کیا سجدہ، لیکن ڈائریکشن کا بھی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے وضو کا بھی مسئلہ نہیں. یاد رکھیے بس آپ ہم لوگ جو کر سکتے ہیں یاد رکھیے. ٹھیک ہے، یہ سجدہ وہ سارے مسائل نہیں. تو یہاں یاد رکھیں سارے لوگوں نے سجدہ، ساری انسانیت نے جس نے اس کو سنا سب سجدہ ریز ہو گئی. یہ بات ہم کو اس سے پتہ چلتی. تو مشرکین پہ بھی قرآن کا اثر ہوا، انہوں نے اللہ کے رسول کی اس آیت سجدہ پڑھنے کے بعد، وہ کرنے کے بعد انہوں نے سجدہ کیا. لیکن ایک اور مسئلہ ہے بتا دیتا ہوں، اتنے مسائل دیکھ لیے سجدے کے بارے میں. وہ یہ بھی یاد رکھیے کہ جو سجدہ تلاوت ہے یہ واجب اور فرض نہیں ہے، کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن واجب اور فرض نہیں. اس کے تعلق سے ایک مشہور واقعہ ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے دن ایک آیت پڑھی قرآن کی، اور وہ سجدے کی آیت تھی. پڑھنے کے بعد اترے ممبر سے آپ، سجدے تلاوت کیا، پھر گئے چڑھے اور آگے خطبہ کیا. پھر اگلے جمعہ ایک اور آیت پڑھی، وہ بھی سجدے والی آیت تھی لیکن سجدہ نہیں کیا. پھر لوگوں سے کہا لوگوں میں نے تم کو بتانے کے لیے کیا، جو پہلی بار سجدے کی آیت پڑھ کے سجدہ کیا، دوسری بار سجدے کی آیت پڑھ کے نہیں کیا، بتانے کے لیے کیا. مطلب یہ واجب اور فرض نہیں ہے، بتانے کے لیے میں نے کیا.
کرنا چاہیے بالکل اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کوئی نہ بھی کرے تو مسئلہ نہیں، اس کو ہم کہیں گے جو سجدہ تلاوت ہے، یاد رکھیے یہ کرنا چاہیے، بہت اچھا عمل ہے، چھوڑنے والے کو گناہ نہیں ملتا ہے، لیکن ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو مشرکین نے بھی سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا، یہ قرآن کا اثر ہوا مشرکین کے اوپر، اہل کتاب دیکھی ہم نے، جن دیکھی ہم نے، اور پہاڑوں پر اس کا اثر دیکھا۔ آئیے چھٹا یاد رکھیے، پورے جسم پر اس کا اثر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، تو پورے جسم پہ اس کے اثر کیا ہوتا ہے یاد رکھیے، تو اللہ رب العزت یاد رکھیے پورے جسم کے تعلق سے قرآن فرماتا ہے، کہتا ہے سورہ زمر آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، اور ایسی آیت جو بار بار دہرائی جاتی ہے۔ متشابہات کے بارے میں یہ قرآن نے کہا، اور یہ قرآن کا ایک معجزہ بھی یاد رکھیے اپنے آپ کہ کم سے کم الفاظ میں اللہ نے اتنی بڑی کتاب نازل کی، بہت کم جملے قرآن کے اندر۔ جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا تو کتنی بار ہوتا ہے نا، یا ایھا الناس کتنی بار ہوتا ہے نا، تو ریپیٹیٹیو جملے، ریپیٹیٹیو ہے، تو کہا اس سے تھوڑا سا شبہ ہوتا ہے انسان کو، یہ پڑھ رہا تھا یہ پڑھ رہا تھا، تو ایسی اللہ فرما رہا ہے اچھی بات نازل فرمائی، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، متشابہ آیتیں، ایسی آیت جو بار بار دہرائی جانے والی ہے، اس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اب جسم پر اس کا اثر یہ ہے کہ انسان کیا جسم کانپ جاتا ہے، ٹھیک، ان کی کھالیں کانپ جاتی ہیں، اور انسان کو کانپنا میں سمجھتا ہوں آپ سنا ہوگا ڈر کی وجہ سے انسان کو کانپتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا، خوف کی وجہ سے، جیسا کہ آپ اللہ نہ کرے کبھی سمندر کے بیچ اور کسی نے کہا آپ جہاز ڈوب رہا ہے تو کیسا ڈر ہوتا ہے نا، آدمی کانپتا ہے، ہاں، یا کوئی انہونی گھٹنا ہو جائے، انہونی گھٹنا تو دور کی بات ہے، چھپلک نکل جائے بھی تو لوگ کانپ رہے ہیں، عورتوں کے لیے جھینکر نکل جائے تو ایکویلنٹ ٹو ٹی ریکس ہوتا ہے، مطلب اتنا گھاتک ہوتا ہے ان کے لیے، تو کانپ رہے ہیں لوگ۔ اللہ کے کلام میں وہ تاثیر نظر نہیں آ رہی، کیوں؟ تو ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ابھی ہمارا ٹاپک نہیں، اس لیے میں اس میں نہیں جا رہا ہوں، ہر پوائنٹ میں یہ کہہ رہا ہوں سمجھنا ضروری ہے، تبھی وہ تاثیر اپنے اندر پیدا ہونی کلام میں، ٹھیک۔ تو یہاں جو ہے ان کے اللہ فرما رہا ہے ان کی جلد، ان کی جو ہے جسم کانپ جاتے ہیں، ان کی جلد کانپ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کی کھالوں کے جو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ذکر نرم ہوتے ہیں مطلب قرآن کی طرف نرم ہوتے ہیں، قرآن کی طرف نرم ہوتے ہیں مطلب اس عمل پہ نرم ہوتے ہیں، اس کے مطابق وہ فیصلے کرتے ہیں، اس کی آیتوں کے مطابق حلال کو حلال مانتے ہیں، اس کو حرام مانتے جو حرام اس نے کہا، یہ ہوتا ہے اثر ان کے اوپر، پھر کہ ان کے دل اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یاد رکھیے نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، جس کے ساتھ وہ جیسے چاہتا ہے راہ پر لے آتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس پر کوئی اس کو ہدایت پہ لانے والا کوئی نہیں، پھر یاد رکھیں۔ تو یہاں مومنوں پر اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ کانپ جاتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے، یاد رکھیے، وہ کانپ جاتے ہیں۔ ساتواں یاد رکھیے اللہ کے کلام کا اثر یا اس کے سننے کا اثر یا پڑھنے کا اثر، یاد رکھیے آنکھوں پر اس کا اثر کیا ہوتا ہے، مطلب کلام اللہ اگر پڑھا جا رہا ہے آپ کے سامنے تو اس کا اثر آنکھوں پہ کیا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتا اور کہتا ہے آنکھوں کے تعلق سے نے فرمایا سورہ مریم آیت نمبر 58 میں اللہ فرماتا کہتا ہے اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، اللہ فرماتا اور کہتا ہے جب ان پر رحمان کی آیت پڑھی جاتی تھی وہ سجدہ کرتے اور روتے ہوئے جو ہے گر جاتے تھے۔ جب رحمان کی آیت ان کے سامنے پڑھی جاتی تو سجدہ ریز ہو جاتے، اور ساتھ میں کیا ہوتا وہ روتے جاتے، یاد رکھیں، روتے اور روتے، اتنا روتے ہوئے گر جاتے تھے، روتے ہوئے گر جاتے تھے، یاد رکھیں۔ اور یہ کیفیت یاد رکھیے کئی جگہ قرآن نے اس چیز کو بیان کیا، یاد رکھیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی زندگی، تابعین کی زندگی، اس کی مثالیں یاد رکھیں، کئی مثالیں یاد رکھیں۔ عمر بن خطاب قرآن پڑھا رہے تھے، آپ بہت سخت دل تھے، بہت مضبوط انسان تھے، ہائٹ اینڈ ہیلتھ تھے، بہت مطلب مضبوط انسان تھے، اور سخت بھی تھے اپنے مزاج کے اندر، سب جانتے ہیں۔ جب آیتوں کو پڑھتے تھے تو روتے تھے، یاد رکھیے، وہ نماز فرض نمازوں کے اندر، اور یہ ذہن سسٹم تھا جو خلیفہ ہوتا ہے وہی نماز لیڈ کرتا تھا، یاد رکھیے، مسجد نبوی میں، اور جو جنگ میں جاتا، جو جنگ کا ذمہ دار سپہ سالار ہوتا وہی امام ہوتا تھا، یاد رکھیں، مطلب اس زمانے امام فل ٹائم نہیں ہوا کرتے تھے، وہ بڑی بڑی رسپانسبلٹی والے ہی بڑے بڑے امام ہوا کرتے۔ خلیفہ ہے تو پورے مسلمانوں کی امامت کر رہا ہے، ملٹری کا لیڈر ہے تو وہ ان کی امامت کر رہا ہے، کوئی ایڈمیرل ہے پانی کے اس کا تو وہ ان کا امام، مطلب ان کو نماز میں لیڈ کریں گے، یہ سسٹم۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، آپ نبی تھے، دنیا میں آئے تھے، اور آپ لوگوں کو نماز میں لیڈ کرتے تھے ہر بار۔ آپ کی زندگی میں آپ نے تقریباً ہر بار خود ہی لیڈ کے جواب، سوائے اس کے دو موقعوں پر یاد رکھیے موقع ملا لوگوں کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو آپ کو موقع ملا۔ ایک مرتبہ آپ لیٹ ہو گئے تھے نماز میں آنے کے لیے تو عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہو گئے تھے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کا اشارہ بھی ہو تو آپ نے ان کو کہا پڑھاتے رہو پڑھاتے رہو، تو اللہ کے رسول نے ان کی امامت میں نماز پڑھی، یاد رکھیں۔
ایک صحابی ہے اور دوسرے صحابی ابوبکر صدیق، بس دو لوگوں نے ہی نماز پڑھائی جس میں اللہ کے رسول نے پیچھے مقتدی بنے، باقی سب جگہ آپ پڑھاتے تھے، ٹھیک۔ تو یہاں کیا فرمایا اللہ رب العزت جو ہے کہ جب ان کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی ہے تو سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور ساتھ میں روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ گر جاتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یہ آتا ہے جب آیتوں کو پڑھتے تھے تو روتے تھے، یاد رکھیے وہ، کیونکہ وہ سمجھ میں آتی تھی ان کا کلام تھا۔ بہرحال صحابہ تو ابتدائی دور کے وہ لوگ تھے جن کی زبان میں، انہی کی زبان میں آئی تھی، مطلب ایگزیکٹلی اس زمانے میں جو زبان چلتی تھی وہی زبان میں بولا جا رہا تھا، تو وہ تو بہت زیادہ ان کو ٹچ کرتی تھی، جا کے یاد رکھیے، قریش کی لغت میں تھی نا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو یہ اثر ہوتا ہے اللہ کے کلام کا، ٹھیک ہے، اور جب اس کو سمجھیں گے تو یہ تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح 8واں یاد رکھیں، ہم دیکھیں گے دل پر قرآن کا کیا اثر ہوتا ہے۔ آنکھوں پہ ہم نے دیکھ لیا، جسم پر ہم نے دیکھ لیا، اب دل پر قرآن کا کیا اثر ہوتا ہے یاد رکھیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے سورہ حج کے اندر آیت نمبر 35 میں 35 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ مومنوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے وہ لوگ جن کے سامنے جو اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور ان پر جو مصیبت آئے اس پر وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہاں ایک بات جو بیان کیا رکھے، جو ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ یاد رکھے، دل جو ان کے ڈر جاتے ہیں، مومنوں کے دل قرآن کی تلاوت سے ڈر جاتے ہیں، یاد رکھے، وہ گھبراتے ہیں، وہ کانپتے ہیں، تو یہ دلوں پر اس کا اثر ہوتا تھا، یاد رکھے۔ ابھی ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ تلاوت کے لیے کبھی نکالا جاتا ہے، اس کے بعد مرو گیا کوئی تو جب نکالا جاتا تلاوت کے لیے، کسی پروگرام کا انوگریشن کرنا ہے تو تب تلاوت کر لو اس کی، مسجد میں دکان کھولنا ہے تو تھوڑا تلاوت کر لو اس کی، باقی تو مسجدوں میں سننے کو ملیں گے نماز کی حالت میں، قاریوں کی شکل میں تو وہ بھی کم ہے ہمارے پاس، ورنہ آپ کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں لوگ ایسی کارنر پہ نکڑوں پہ بیٹھے ہیں اور قرآن ہی پڑھتے تھے ایک دوسرے کو، وہ سناتا تھا، یہ سنتا تھا، یہ سناتا تھا، وہ سنتا تھا، کامن فینومینا تھا، ایک دم عام بات۔ لیکن ابھی ویسی حالات نہیں، بلکہ غلام بھی تھے اس زمانے میں، تو کچھ بات کہنا تو بہت سارے بار قرآن ہی پڑھ کر اپنے باتوں کو لوگوں کے سامنے رکھتے تھے، کئی واقعات بہرا، ٹھیک ہے۔ تو دل پر اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، یاد رکھیں، قرآن کا یاد رکھیں، اور دل پہ اثر کی جو ہے مثال خود اللہ رب العزت قرآن میں دی کہ مومنوں کے دل کانپ جاتے قرآن سے، خشیت سے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ 9واں یاد رکھیں قرآن کا اثر اس کے سننے والے پہ، اس میں ہم دیکھیں گے، یاد رکھیے، تلاوت کرنے والے پہ قرآن کا اثر کیسا ہوتا ہے، جو اس کو پڑھ رہا ہے، کیونکہ پڑھنا سننا دونوں ہم لے رہے ہیں، تلاوت کرنے والے پہ قرآن کا اثر کیسا ہوتا ہے۔ اور اس میں ہم ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، یاد رکھیں، واقعہ لمبا ہے، میں تھوڑا سا اس کو مفہوم کے طور پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، حدیث ورنہ بہت لمبی ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ روایت کے الفاظ یہ ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک غزوے کے اندر ہم لوگ شامل تھے، اور ہوا یہ کہ ایک مشرک تھی، اس کی بیوی جو ہے وہ جنگ کے اندر ماری گئی۔ عموماً تو عورتوں کو نہیں مارا جاتا، لیکن شاید وہ جنگ میں آ گئی تھی، لڑ رہی تھی، جو بھی تھا برابر، تو وہ ماری گئی۔ تو اس مشرک نے ٹھان لیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کسی نہ کسی کا قتل کرے بغیر اطمینان نہیں پاؤں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا اس کو لگا ممکن نہیں ہے، جانے تک میری جان چلے جائیں گی، کیونکہ صحابہ گارڈ کر رہے تھے، تو کسی ایک کو تو ماروں گا، مطلب میرا یہ عزم ہے۔ اور وہ مشرک کیا کرنے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور رات کا انتظار کرنے لگا۔ جب رات کا وقت ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھاٹی کے اندر سوچا کہ اب ہم یہاں آرام کریں گے، تو مشرک وہاں تک پہنچ گیا اور صحابہ وغیرہ کو دیکھ رہا تھا، مطلب چاندنی رات ہے تو تھوڑا بہت دیکھیے سائے وغیرہ سے آپ سمجھ سکتے کوئی ہے، آنکھ جلتی ہے تو اس سے سمجھ میں آتا کوئی ہے، تو اس نے دیکھ رہا تھا اور وہ گھات لگا کر بیٹھا تھا کہ اب میں کچھ نہ کچھ کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو رات میں ہماری حفاظت کرے گا؟ ایک انصاری اور ایک مہاجر نے کہا ہم کریں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، تم دونوں جاؤ اور دونوں حفاظت کے اندر لگ جاؤ۔ اب انصاری اور مہاجر حفاظت کے لیے ایک جگہ چلے گئے جہاں آپ نے کہا تھا، اور وہاں رکے رہے۔ تو دونوں نے سوچا کہ رات بھر دونوں کیوں جاگتے ہیں، سم پارٹ رات کا تم جاگ لو، سم پارٹ میں جاگ لیتا ہوں، ایک حصہ تم ایک حصہ میں۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو انصاری نے کہا کہ مہاجر کو تم ابھی سو جاؤ، پہلے حصے میں جاگ لیتا ہوں، اگلے حصے میں تم جاگ لینا۔ تو کہا ٹھیک ہے، اچھی بات۔ اور یہ جب پہلا حصہ مطلب ان کا باری تھی، انہوں نے سوچا کہ ابھی رات کا وقت ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی آئیں گا تو آہٹ وغیرہ تو ہو جائیں گی، تو میں جب سچویشن کو دیکھ لوں گا تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں تھوڑی۔ نماز میں کھڑے ہو گئے یہ انصاری صاحب، اب نماز میں کھڑے ہو گئے اور آ کر وہ مشرک دیکھ رہا تھا، وہ ہاتھ لگا کے بیٹھا تھا، اس نے دیکھا ہاں یہ ہے اور اب کچھ کر رہا ہے عبادت اپنی، تو اس نے کیا کیا، ایک تیر ان کو مارا اور وہ تیر آ کے لگا ان کو، یاد رکھا۔ انہوں نے اس تیر کو نکالا اور نماز چالو جاری، پھر اس نے دوسرا تیر مارا، انہوں نے اس تیر کو نکالا، پھر نماز جاری ہے، پھر اس نے تیسرا تیر مارا، انہوں نے اس تیر کو نکالا اور اس کے بعد نماز کو ختم کیا، اور پھر اپنے ساتھی کو اٹھایا جو مہاجر تھے، کہا کہ ایسا سوا۔ مہاجر جب اٹھے دیکھا خون ہے تو کہا تم نے مجھے کیوں آواز نہیں دی؟
تو کیا فرماتے ہیں کہ حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ میں ایک قرآن کا سورہ پڑھ رہا تھا تو دل نہیں بولا اس کو ڈسکنٹینیو کرنا، میں نے کنٹینیو کر لیا۔ کیا پڑھ رہا تھا میں؟ قرآن کا ایک سورہ پڑھ رہا تھا، اور اس سورہ پڑھنے میں میں ڈسکنٹینیو کرنا مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے سوچا اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں، تو میں نے اس کو کنٹینیو کر لیا۔ مطلب آپ اندازہ لگائیے قرآن کی تلاوت میں کتنا ان کو مزہ آ رہا تھا کہ 3 تیر کھا لیے، اور نماز کی حالت میں نکالتے بھی جا رہے، آگے بڑھتے بھی جا رہے۔ جب پوچھا کہ 1 تھا اٹھا لیتے، 2 تھا اٹھا لیتے، 3، تو کہا بس ایک آیت سورت پڑھ رہا تھا، ڈسکنٹینیو کرنا اچھا نہیں لگا، اس کو پورا میں نے ختم ہی کر دیا۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیے اللہ کے کلام کی تلاوت کا اثر یہ ہے کہ 3 تیر کھانے کے بعد بھی نماز جاری رکھی۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ سمجھنے کی بات۔ بہرحال یہ واقعے کا پارٹ نہیں ہے، بس خالی ایک بات یاد آ گئی، واقعہ آیا سامنے تو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک بار یہ واقعہ کسی نے پڑھا، ہم بہت زیادہ بڑے نہیں تھے، لیکن ایسے عمر میں ہوں گے کہ سمجھتے تھے چیزوں کو، اور اللہ نے جذبہ دیا تھا چیزوں کو سیکھنے کا اور سمجھنے کا، تو کسی نے یہ واقعہ پڑھا، اور واقعہ پڑھنے کے بعد میں ان سے پوچھ لیا ایک دم کہ یہ واقعہ آپ نے پڑھا تو یہاں تو یہ خون نکل گیا اور پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ خون نکل گیا پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں، چونکہ ہم کو سکھایا جا رہا ہے مسجد میں کہ خون نکل گیا روزہ ٹوٹ جاتا، تو اب یہ خون نکل رہا پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جو ریڈنگ کرنے والے تھے ان کو علم نہیں تھا، تو بیچاروں نے بہت بھونڈا جواب دیا، انہوں نے کہا یہ شافعی مسلک کے تھے، صحابہ جو تھے امام شافعی سے پہلے شافعی ہو گئے تھے، امام شافعی تو بعد میں آ رہے، یہ مسلک پہلے آ گیا ان کا۔ سبحان اللہ۔ تو بولے یہ مسلکن شافعی ہوں گے، اس لیے بولے یہ نماز پڑھ رہے تھے، ورنہ حنفی کی نماز ہوتی تو ٹوٹ جاتی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال تو واقعہ یاد آ گیا مجھے اس قصے کے اوپر۔ تو وہ 3 تیر کھائے، نماز کو اپنی جاری رکھا، اور صرف وہ چونکہ ان کو مزہ آ رہا تھا اس کے پڑھنے میں، اس کی تلاوت کے اندر۔ تو یہ کلام کی خصوصیت یاد رکھیے، ایسا کوئی کلام یاد رکھیے نہیں جس کی ایسی خصوصیت ہو کہ لوگ اس کو سننے کے لیے زخم ملے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہوا، وہ سپر ہیومن تھے، وہ فلاں تھے فلاں تھے، ویسا نہیں۔ میں آپ کو آج کی زندگی میں واقعہ بتا سکتا ہوں کہ آپ اور ہم بھی ایسا کرتے ہیں، کہتا ہے کہ ہمارا انٹرسٹ اس چیز میں نہیں ہے، اس لیے ہم دوسری چیزوں میں وہ چیز بتا رہے ہیں۔ دیکھیے مثال، آپ گھر کے سامنے بیٹھے تھے، اچانک 2 لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، دھوپ کڑی ہے، آپ اترے، بھاگے، آئے، 2 لوگوں کو اٹھائے، فلاں کرے، یہ کرے، اور بعد میں بولے کیا جھٹکے لگے میرے کو پیر پہ، لیکن جب محسوس نہیں ہوا، کیونکہ وہ جو حادثے کا امپیکٹ تھا اس کو اتنا آپ نے سنجیدگی سے لیا کہ پیروں کا جلنا آپ کو یاد نہیں آیا۔ اب عام حالت میں آپ کو بولو چھوڑو 5 منٹ نہیں رہیں گے، وہ امپیکٹ نے کیا کیا سب بلا دیا، جب سب ہو گیا تو پھر بول رہے چٹکے لگ رہے پیروں، وہ نہیں، آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، بات بہت زیادہ سنجیدگی کی، ایک دم سنجیدگی، کیا بولوں، 2 عورتیں بات کری، وہ مثال لیجیے زیادہ سمجھنے والی، اور بہت پرلے درجے کی غیبت ہو رہی ہے، مطلب جو سننا بہت ضروری ہے۔ فلاں ہو گیا، اس کے بعد بھابھی کیا ہوا، ہاتھ کٹ گیا تمہارا، ان کو محسوس ہی نہیں ہو، اچھا محسوس ہی نہیں ہو، ہاتھ کب کاٹ دیا، آپ سمجھ، عام حالات میں ہاتھ کٹیں گے تو یہی محسوس ہوتا نا، کیونکہ دوسرے بات کا امپیکٹ اتنا زیادہ تھا، اس میں سننے میں اتنا زیادہ انسان غرق تھا کہ یہ کاٹ۔ تیسرا واقعہ خود قرآن کا ہے کہ جب ہم اس چیز پہ اتنا زیادہ غور کرتے ہیں تو دوسری چیزیں محسوس نہیں ہوتی، کہ عزیز مصر کی بیوی پہ جب الزام لگا، جب اس کی بات پھیلی کہ اس نے اپنے غلام پہ نظر ڈالی، عزیز مصر کی بیوی کو لگا کہ یار یہ تو بہت مسئلہ ہے، میرے کو جواب تو دینا پڑے گا۔ اس نے کیا کیا، جتنی عورتیں تھیں جو بڑے بڑے سرداروں کی، ان کی تھی، لارڈز تھے، ان کو بلایا، سب کو سبزیاں دے دی، ہاتھ میں چھری دے دی اور سبزیاں رکھ دی ساتھ میں، ہاتھ میں سبزی کاٹتے رہو، اور یوسف علیہ السلام سے کہا گزر جاؤ۔ یوسف علیہ السلام جب گزرے تو کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ تو انسان ہی نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو ایک مطلب بزرگ فرشتہ ہے، بزرگ فرشتہ ہے، یہ کیا مطلب انسان نہیں ہو سکتا۔ وہ چکر میں کیا کہ قرآن نے ہاتھ کاٹ لی۔ خوبصورتی کا امپیکٹ اتنا ہے کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں چل رہا ادھر کیا غلطی کر رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہو۔ تو قرآن میں اتنے لگے یہ صحابہ کے تیر کا اثر نہیں، خشوع اور خضوع، چونکہ وہ چیز سمجھ میں آ رہی، اس میں انٹرسٹ ہے وہ کام کے اندر، یہ اس کی مثال ہے جیتی جائے۔ تو یہ عورتیں انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور یوسف علیہ السلام کا خالی ایک ڈفرنس یہاں واقع ہے تو بتا دیتا ہوں، یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت انتہائی، لیکن آپ کسی عورت کے فتنے یا کوئی عورت آپ کے اوپر اس طرح سے حرکت نہیں کی جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں اللہ نے رباب اور ہیبت ڈال رکھی تھی، جس کی وجہ سے کسی نے بھی یہ حرکت آپ کے ساتھ نہیں کی۔ آپ کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ عورتیں آ رہی ہے اور آپ پہ گرویدہ ہو جا رہی یوسف، کیونکہ اللہ نے ایک ہیبت ڈال رکھی تھی آپ کے اطراف۔ بلکہ عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں پاس رہا، بہت قریب رہا، لیکن اگر تم مجھ سے ابھی کہو کہ آپ کا چہرہ ڈسکرائب کرو، میں ڈسکرائب نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ جیسے ہی میں آپ کے نزدیک بیٹھ کے چاہتا کہ آپ کے چہرے مبارک کو آج پورا دیکھوں تو میری نظر خود نیچی ہو جاتی ہیبت کی وجہ سے۔
مطلب یہ حیبت الگ تھی، یاد رکھیے کہ وہ والی حیبت نہیں جو ڈاکو، موالی، غنڈا یا شیر چیتے کے بعض آپ اکیلے بیٹھے ایک پنجرے میں تو جو حیبت آئیں گی، یہ ایک الگ حیبت ہے، رواب ہوتا ہے یاد رکھیے شخصیات کا. تو میں اٹھاتا لیکن اپنا چہرہ نیچے کر لیتا. تو اگر آج مجھ سے کوئی کہے ڈسکرائب کرو تو میں آپ کا چہرہ ڈسکرائب نہیں کر پاؤں گا. تو یہ اللہ کے رسول مختلف تھے یوسف علیہ السلام سے اس معاملے میں کہ کسی عورت نے یہ نہیں کیا. بہرحال تو یہاں بھی یاد رکھیے وہ انٹینسٹی، وہ جو چیز دیکھنے کا امپیکٹ تھا وہ آج بھی ہم لوگ کرتے ہیں. تو یہ صحابہ کے جو واقعات ہیں سپر ہیومن والے واقعات نہیں ہیں، یہ سم تھنگ جو آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم کرتے ہیں. وہ انٹرسٹ جب چیزوں میں ہوتا ہے نا تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. آئیے 10واں اور آخری پوائنٹ انشاءاللہ آج کا ہم جو دیکھیں گے کہ اثر کیسا ہوتا ہے قرآن کا. یاد رکھیے اس کے سننے والے اور پڑھنے والے پہ. اس میں 10th اور آخری پوائنٹ دیکھیں گے. یاد رکھیے قرآن کے اثر کی وجہ سے سکینت اور فرشتوں کا نازل ہونا. مطلب قرآن کا امپیکٹ ایسا ہے کہ سکینت بھی نازل ہوتی ہے اور فرشتے ہوتے ہیں، یا اس کو ایسا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں ساتھ میں سکینت لے کر آتے ہیں. 2 واقعات ہیں، ایک ہی صحابی کے 2 واقعات ہیں یاد رکھیے الگ الگ، اور دونوں بھی واقعات صحیح بخاری کے. واقعہ اس طرح سے یاد رکھیے برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے جن کا نام جو ہے اسید بن حذیر رضی اللہ عنہ تھا. اب یہ پہلا واقعہ یاد رکھیں گے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اس میں وہ فرماتے اور کہتے ہیں میں ایک رات سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا. جب سورہ کہف کی میں تلاوت کر رہا تھا تو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ گھر میں میرا گھوڑا جو بندھا ہوا تھا یاد رکھیے، اور گھوڑا جو ہے اچھلنا شروع کر دیا یاد رکھیے اس نے، اور وہ اچھلنے لگا یاد رکھیے. تو میں تھوڑا سا پریشان ہوا. جو نماز ختم کر کے میں نے دیکھا تو میں نے جو ہے ایک بادل کا سایہ اپنے گھر پہ محسوس کیا. پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح جا کر کہا فجر میں کیا ایسا میں رات میں تلاوت کر رہا تھا اور ایک بادل کا سایہ ایسا گھوڑا پہلے بتکا میرا، اور اس کے بعد جب میں نے دیکھا نماز ختم کر کے تو بادل کا ایک سایہ میرے اوپر تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سکینت کی جو طاری ہو رہی تھی، سکینت تھی، سکون. اور سکینت کون لاتا ہے؟ فرشتے لاتے ہیں. فرشتے لاتے ہیں. تو فرشتے ہی لا رہے تھے، لیکن یہاں انہوں نے جو سایہ دیکھا جو ان کے گھر پر کر چکا تھا وہ سکینت. اور کیا پڑھ رہے تھے؟ سورہ کہف. اب انہی کا دوسرا واقعہ جو بخاری کے اندر یہ آتا ہے. دوسرا واقعہ یہ فرماتے یاد رکھیں، یہ واقعہ بہت لمبا ہے، میں مفہوم اس کا بیان کر رہا ہوں. یاد رکھیں واقعہ اس طرح سے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا. صحابی وہی ہے اسید بن حذیر، اور ابھی واقعہ یہ ہے کہ وہ کہف نہیں اب بقرہ پڑھ رہے ہوں. مطلب یہ رات میں پڑھنے کی عادی تھی، اس سے پتہ چل رہا ہے وہاں بھی پڑھ رہے کہف یہاں بھی پڑھ رہے ہیں. اب یہ کہتے ہیں میں پڑھنے لگا تو میرا گھوڑا بتکا. پھر گھوڑا بتکا ان کا مطلب ڈر گیا، اور وہ ہی نہاتے ہیں، پیر ہلاتے ہیں گھوڑے. تو میں نے تلاوت روک دی، نماز نہیں ختم کی، تلاوت روک دی. پھر تلاوت چالو کی، پھر بھی دکنے لگا. پھر میں نے تلاوت روک دی، نماز نہیں ختم کیا، تلاوت روک دی. پھر میں نے تلاوت شروع کی، پھر بھی دکنے لگا. اب میں نے تلاوت کو جلدی سے ختم کر دیا، اس لیے کہ میرا بیٹا یحییٰ بازو سو رہا تھا اور مجھے ڈر لگا اور خوف ہوا کہ گھوڑا بدکتے بدکتے ہلتے ہلتے اس کے اوپر پیر نہ رکھ دیں. مطلب ان کا بچہ سو رہا تھا، گھوڑا بازو بندھا ہوا تھا، اور گرمی کے دن ہے، عرب کا علاقہ ہے، گھروں کے باہر سونا گاؤں میں تو ایک دم عام بات ہے، شہروں جیسا نہیں ہوتا ہے. شہروں میں تو اپنے گھر کی چھت پہ بچوں کو ہم سونے نہیں دیتے، اتنا ڈر لگتا ہم کو، بڑا باغ لے کے چل جائیں گا، پتہ نہیں کیا الو لے کے چل جائیں گا، عجیب و غریب ڈر ہے ہمارے پاس. لیکن گاؤں میں ہی ہوتا ہے. تو بچہ بازو ہے، گھوڑا کیونکہ ڈر رہا ہے، بدک رہا ہے، تو ان کو لگا آپ کچل نہ دے. تو انہوں نے 3rd ٹائم کے بعد جلدی سے اپنا وائنڈ اپ کر دیا، نماز ختم کر دی. پھر وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے فجر میں اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رات میں تلاوت کی تو میں نے دیکھا ایک چھتری نما چیز نیچے آ رہی تھی، جس میں روشنی تھی، جس میں چمک چھتری کی جیسی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم تلاوت کو رات بھر کر کے دن تک کرتے، مطلب فجر تک کرتے، تو لوگ بھی اس چھتری کو، روشنی کو، جس وہ چھتری جیسا ایک سایہ جیسا ہوتا تھا اور اس کے اندر دیے جیسے جل رہے تھے، روشنی تھی، تو یہ دیکھ لیتے. اور یہ فرشتے تھے. تو فرشتے سکینت لاتے ہیں، اور وہ یہاں پہلے آئے بادل کی شکل میں جو گھر کو ڈھک لیا تھا، اب آئے بادل کی شکل میں، ایک چھتری کی شکل میں جس کے اندر دیے کی روشنی کیسی آتی ہے نا، رات میں دیا جل رہا بادل کے اندر کیسے ویسے تھے. اور وہ نیچے آتا، آپ نے کہا یہ فرشتے تھے، اور اگر تم تلاوت تو کنٹینیو کرتے اور تم نے کیوں نہیں کی؟ تو کہا میرا بیٹا تھا نا اللہ کے رسول، میں ڈر گیا تھا، اگر کرتے تو صبح تک ہوتے. اور فرشتے، یہ والے فرشتے سکینت لے کے آتے، یہ صبح ہونے کی وجہ سے ہٹتے نہیں تھے، سب لوگ دیکھ لیتے تھے ہم، مطلب یہ جاتے نہیں تھے، یہ رہتے تھے. اور اگر تم صبح فجر تک کرتے تو یہ فجر تک رہتے تھے اور لوگ بھی اس کو دیکھ لیتے تھے. تو تم نے کیوں نہیں کی؟ تو کہا میرا بچہ تھا، بلکہ میں تھوڑا ڈر گیا. حالانکہ انہوں نے روک کے 3 بار والی کوشش کی کہ کنٹینیو کرو، پھر دیکھا کہ نہیں اب رسک ہے تو انہوں نے ختم کر دیا. تو آپ نے کہا کہ اگر تم یہ کرتے تو لوگ بھی ان فرشتوں کو دن میں دیکھ لیتے. تو مطلب تلاوت قرآن کا نتیجہ یہ ہوا کہ فرشتوں کو تک وہ کلام پسند آتا ہے، وہ اترنا شروع کر دیتے اس کی وجہ سے. ایک قاری کے لیے اتر رہے ہوں، اور یہ سب کے لیے ہو سکتا ہے، کوئی ویسے بڑی چیز نہیں. فرشتوں کا آنا کوئی اخلاص کے ساتھ پڑھے یا انہونی چیزیں ہو، آج بھی ہو سکتی، کوئی اس میں بڑی چیزیں نہیں. یہ تو کرامات کے تعلق سے معجزات تو ختم ہو گئے، انبیاءوں کے ساتھ معجزے ہوتے ہیں، لیکن کرامات تو قیامت تک رہیں گے. کرامات ان لوگوں کے ذریعے صادر ہوتے ہیں جو انبیاء پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے، تو کرامات ہے، لیکن کرامات کے ساتھ ساتھ جادو بھی ہوتا ہے ہمارے زمانے میں، استدراج بھی بولتے ہیں اس کو، اللہ ڈھیل بھی دیتا ہے کچھ لوگوں کو گناہ کرنے کی، غلط کام کرنے کی، شیاطین کی مدد سے کام کروانے کی، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن انبیاءوں سے جو ہوتا ہے معجزہ، اور انبیاءوں کے ماننے والوں سے جو متبع سنت ہوتے ہیں ان سے جو انہونی چیزیں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں کرامات۔ جیسے کہ مریم علیہ السلام کے حجرے میں پھل آ جانا جو اس موسم کے نہیں تھے، اس علاقے کے نہیں تھے، ہے نا۔ اسی طرح اور بھی ابو مسلم نام کے ایک تابعین تھے، ان کو ان کے قوم کے لوگوں نے آگ میں اٹھا کے پھینک دیا تھا اور اللہ نے ان کو بحفاظت نکال کے لایا، جس کے تعلق سے بات مشہور تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا کے نکل کے آئے، اور ابو مسلم بھی جو ہے نکل کر آئے تھے آگ میں سے۔ حضرت عمر نے خواہش کی تھی ان سے ملنے کی کہ بھائی کہاں ہے وہ جو آگ سے نکل کے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ قرآن کی تلاوت کا اثر ہے کہ فرشتے نازل ہوئے، یہ قرآن کی تلاوت کا اثر ہے کہ سکینت نازل ہوئی، قرآن کی تلاوت کا اثر ہے، یہ فرشتے فزیکل آئے، قرآن کی تلاوت کا اثر ہوتا کہ وہ صحابی تلاوت کرتے رہتے تو فرشتوں کو سب لوگ دیکھ لیتے۔ تو قرآن کی تلاوت کا یاد رکھیے بہت اثر ہے، مطلب قرآن کو سننے اور پڑھنے والے پہ اس کا اثر آج ہمارا